صاحب کیا بنا، آپ کو اجازت مل گئی اسٹیڈیم کے اندر یا اب آپ سڑک کے اوپر آ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ جی ہم سڑک پر آ رہے ہیں کیونکہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک تو تمام تر حکومتی دعووں اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کی جو ہدایت تھی اس کے باوجود ہمیں پرامن طریقے سے اسٹیڈیم کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی، تو لہٰذا انشاءاللہ پرسوں جمعے کے روز 16 تاریخ کو جمعے کی نماز کے بعد جی ٹی روڈ گجرانوالہ پر یہ پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوگا۔ جی ٹی روڈ کے اوپر جمعے کی نماز کے بعد جلسہ ہوگا، تو جمعے کی نماز بھی وہیں جی ٹی روڈ پر ہی کروائیں گے؟ جی جو ہم لوکل نمائندے ہیں منتخب عوام کے، وہ تو ہم جی ٹی روڈ پر ہی پڑھیں گے، لیکن جس طرح لیڈران جو ہیں ان کی آمد ہوگی، محترمہ مریم نواز کی اور پی ڈی ایم کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان کی، جناب بلاول بھٹو زرداری، وہ تینوں ایک سٹیج پر جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے بشمول دوسری جماعتوں کے، پھر اس وقت جلسہ انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ مغرب کے وقت وہ ہو جائے۔ تو مریم لاہور سے ریلی کی شکل میں آئیں گی یا وہ پہلے گجرانوالہ آ جائیں گی؟ جی وہ ریلی کی صورت میں آئیں گی۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ لالا موسیٰ میں، جو ان کا قیام ہے وہ لالا موسیٰ سے تشریف لائیں گے، ابھی تک تو یہی منصوبہ ہے، اور مولانا بھی غالباً لاہور سے ہی تشریف لائیں گے۔ اور کیا توقع ہے آپ کی؟ جی ٹی روڈ کافی بڑی ہے، شہر کے اندر سے گزرتی ہے لیکن پھر بھی کافی بڑی جگہ ہے، تو کتنے لوگ آپ کے وہاں سما جائیں گے؟ جی اللہ کا کرم ہے، ہم نے میاں نواز شریف کے کئی دفعہ بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں لاکھوں کی تعداد میں تعداد کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن انشاءاللہ ایک بہت بڑا جمع غفیر عوام کا، ایک حکومت کی جو غلط معاشی پالیسیاں ہیں جس کے نتیجے میں مہنگائی ہوئی ہے، آپ نے خود کہا کہ جو ہے ہر لحاظ سے معیشت کا بحران ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، گجرانوالہ ایک انڈسٹریل ضلع ہے، یہاں بجلی کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 80% بڑھ چکی ہے حکومت کے دور میں، اس کی وجہ سے بہت بڑی ان امپلائمنٹ اور ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، اس کا ایک کانسیکوینس آئے گا۔ جو تاجر ہیں وہ اپنا کرایہ دینے کے قابل نہیں، وہ دکانیں بند کر رہے ہیں، اس کا ایک کانسیکوینس آئے گا، اور بلا شبہ یہ جو ایک انپریسیڈنٹڈ فوڈ انفلیشن ہوئی ہے ملک صاحب، جس نے پاکستان کے عوام کو بھوکا کر دیا، تو بیک کا وقت بھوک اور بے روزگاری، اور اوپر سے ہماری آنکھوں کے سامنے کشمیر ہندوستان ہڑپ کر گیا۔ اور سب سے آخر میں جو بات آپ نے شروع میں کی نا، اس پہ کامنٹ کروں گا کہ دیکھیے اگر یہ حکومت ہمیں سکون سے فیسیلیٹیٹ کرتی، جنا اسٹیڈیم میں جلسے کی اجازت دیتی، ہمیں تھریٹ نہ کرتی کہ جی ہم روک دیں گے کنٹینر لا کے سڑکوں پہ، تو یہ ایک بڑے پرامن طریقے سے مریم بی بی کو بھی ریلی کی ضرورت نہ ہوتی، بلاول صاحب کو بھی ریلی کی ضرورت تھی، وہ آتے وہ جلسے تقریر کرتے، تو وہ جو لیکن خرم صاحب کنٹینرز تو چودھری نثار ایکسپرٹ تھے کنٹینرز لگانے پہ، آپ ہی لگاتے تھے، تو وہ کنٹینرز انہوں نے لگائے ہیں تو پریشانی کیوں ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیے ہم نے تو ہمارے دور میں، مسلموں کے دور میں، پی ٹی آئی نے غالباً سینکڑوں جلسے پورے ملک میں کیے ہیں، انہیں ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ غور کریں گے کہ اس دور میں جو اکنامک گروتھ تھی، جی ڈی پی گروتھ تھی، وہ گری نہیں، وہ شروع میں جو پہلے دھرنے میں گری، لیکن اس کے بعد سے جب سے ہم نے ان کو بالکل فری ہینڈ دیا ہے اور کسی جگہ ہم نے جو ہے وہ ان کو روکا نہیں، کنٹینر نہیں لگائے، اس کا اکنامک ایکٹیویٹی میں فرق نہیں پڑا، اور پاکستان پھر مستقل 4 سال گرو کرتا رہا، جب تک آخری سال میں سر اس میں ایک 5.8% سنگل گروتھ۔ فیکٹر سی پیک کے پیسے تھے، اگر سی پیک کو نکالیں تو پھر ہم وہیں پہ چلے جاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کا ہمیں حل ڈھونڈنا ہے، برآمدات نہیں ہم بڑھا پائے، نہیں ہمارے دیکھیے یہاں ملک صاحب، دیکھیے مسائل ہیں۔ اسی دوران جو ہے اس کے اوپر بہت بحث ہو سکتی ہے، لیکن اسی دوران جب تحریک انصاف پورے جلسے کر رہی تھی پورے ملک میں، ہم نے جس بھی طرح بجلی کا بحران حل کیا، گیس کا بحران حل کیا، اسی دوران دہشت گردی کی جنگ بھی لڑی، اسی دوران کراچی کو بھی پرامن کیا۔ اگر ایک قابل حکومت ہو جس کی پرائیورٹیز درست ہوں اور جو مینج کرنے کے قابل ہو، تو یہ سارے کام بیک وقت ہو سکتے ہیں، اور پھر جو پروٹیسٹ تھی وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی، لیکن قوم کی جو ڈائریکشن ہے اس کا ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں، کیا ایسی ٹکراؤ کی کیفیت تو نہیں آ جائے گی کہ جرانی کیفیت وہ پیدا ہو جائے کہ نظام کا چلنا ہی مشکل ہو جائے؟ وہ پاکستان کی ہسٹری بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے۔ یہ فیصلہ حکومت وقت نے کرنا ہے اور حکومت پنجاب نے کرنا ہے۔ ابھی تک تو انہوں نے جلسے کی اجازت نہ دے کر کنٹینر کھڑے کر کے تو ہمارے ٹکراؤ ہو سکتا ہے، کارکنوں آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہے؟ جی نہیں، یہ ٹوٹلی اس وقت حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ ان امپیڈڈ بغیر رکاوٹ ڈالے ہمارے جلوسوں کو آنے دیں تو انشاءاللہ امن رہے گا، ٹکراؤ لیکن ہوگا اگر تو آپ دونوں ہاریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹکراؤ میں جیتا کوئی نہیں ہوتا، کوئی اور پھر آتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیے اگر پرامن اجتماع کو، جو کہ ہمارا آئینی حق ہے، روکا جائے گا
تو کنٹینروں کو پھر لوگ ہلائیں گے. اگر پولیس اس معاملے میں بھی سختی کرے گی اور لوگوں پر سر کنٹینر ایک آپ جلائیں گے تو آگ ایسی لگے گی بجھانی مشکل ہو جائے گی, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ اسی لیے آپ کے پروگرام کے توسط سے میری حکومت وقت کو بھی یہ تنبیہ ہے کہ پاکستان پر رحم کریں. یہ ایک پرامن اجتماع ہے, اسے پرامن رہنے دیں. ویسے آپ دونوں سے میں ایک استدعا کروں, اپنی احتجاجی سیاست آپ ضرور رکھیے, یہ آپ کا پورا حق ہے, آپ کو کسی کو روکنا بھی نہیں چاہیے, پورا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, لیکن جلاؤ گھراؤ نہیں ہونا چاہیے. جلاؤ گھراؤ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ آؤٹ ہو جائیں گے, سسٹم آؤٹ ہو جائے گا, پھر کچھ اور ہوگا. ملک صاحب یہی تو حکومت سے استدعا ہے کہ ان احتجاجی لہروں کو اگر جنا اسٹیڈیم میں رہنے کی اجازت دی جاتی تو وہ کنٹین ہو جاتی, لیکن جب آپ زبردستی لہروں کو روکیں گے پھر سیلاب آئے.